الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام وہ قیمتی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو جانتا ہے، جس کے ذریعے انسان زیغ و ضلال، گمراہیوں کی تاریکیوں اور اس کی گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے، روشنی کی طرف آتا ہے. اسلام ایک دین برحق ہے. اسلام کامل و مکمل دین ہے. قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا. اس دین میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے. اسلام ایک دین کامل ہے، دین مکمل ہے. اسلام جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ دین ہے، جو تمام ادیان پر سب سے زیادہ غالب اور سب سے زیادہ برحق مذہب ہے. صاف فرما دیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین، سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب، سب سے زیادہ اللہ کو پسند جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو دین حق کو چھوڑ کر، دین مبین کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، مذہب دین اور دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ اس کو پارا پارا کر کر رکھ دے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ دین اللہ کے نزدیک مردود ہوگا. اور یہ دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے صرف 23 سال کی قلیل المدت کے اندر کرۂ ارضی کے ذرے ذرے کو اپنی روشنائی اور اپنی تعلیمات بینات اور تعلیمات جو واضح ہے، اس کے ذریعے سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس کرۂ ارضی کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا، تابناک کر دیا اور روشن کر دیا، نورانی بنا دیا. وہ دین اسلام ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کو داغدار کرنے کی، دین اسلام کو مٹانے کی، دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش یہود بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، اور تمام اعدائے اسلام، اعدائے دین، دشمنان اسلام بھی کر رہے ہیں. ایڑی چڈی کا زور لگا رہے ہیں کہ دین اسلام کے ماننے والے، یہ دین اسلام کے فالوورز، یہ دین اسلام کے نوجوان، جن کے ذریعے سے دین اسلام بلندیوں کی طرف، اقبال کی طرف، عروج کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اسلام کے وہ جیالوں، ان غیور مردوں، ان نوجوان اور اسلام پر مر مٹنے والے شیدائیوں اور ان اسلام کے ماننے والوں نوجوانوں پر، ان کے ایمانوں پر کیسے حملے کیے جائے. اس کے ذریعے سے نصارہ نے بھی محنت کی، یہود نے بھی محنت کی، اور آج ایک مسلمان کا ایمان سلامت نہیں، اور انہوں نے پھر ایسے ایسے ڈیز، ایسے ایسے کام، جو اعمال، جو افعال، جو شرک کیا ہے، وہ دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایجاد کرنا شروع کیا. اسی میں سے وہ ایک ڈیز کرسمس ڈے مانا جاتا ہے جو 25 دسمبر کو مانا گیا. وہ کرسمس ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں اس مختصر وقت میں کیا بتاؤں، صرف کی پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے پیارے دوستوں، کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، وہ کس دن کو منایا جاتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کو کس نے ایجاد کیا، یہ بدعت کا رواج کس نے دیا، اور یہ دین اسلام کے ان غیور جیانوں اور مسلمانوں اور نوجوانوں کے
دینوں کو اور اس کے ایمان کو، اس کے یقین کو، اس کے اذعان کو کیسا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے نوجوان اور میرے بھائی آج اس کو، اس کرسمس ڈے کو بہت شوق سے منا رہے ہیں اور خوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہماری حالت یہ ہم نے کر دی ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہوا؟ میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس کی تاریخ میں یہ ملا کہ 354 عیسوی کو سب سے پہلے 25 دسمبر کو کرسمس منایا گیا، جس میں کرسمس میں یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، بدعت کو رواج دیا کہ اس دن یعنی 25 دسمبر 1354 میں یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کا کس طرح اب جو کرسمس منایا جا رہا ہے پہلے کس طرح منایا جاتا تھا، اس کا طریقہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ نے کہا کہ پہلے جو کرسمس منایا جاتا تھا اور اب جو کرسمس منایا جا رہا ہے اس میں فرق یہ ہوتا تھا کہ پہلے جب انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا شروع کیا تو اس کی ابتدا صرف اور صرف تقریر سے ہوئی کہ وہ ان کے جو چرچ کے جو پادری لوگ ہوا کرتے تھے وہ کھڑے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرتے، ان کی سیرت کو بیان کرتے اور مجمع ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس میں نوجوان قسم کے لوگ اور جو شوقین ہیں وہ اس تقریر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں اور ان کا رجحان اس تقریر کی طرف نہیں آ رہا ہے کہ پادری صاحب کھڑے ہوتے ہیں، خشک تقریر کر دیتے ہیں اور مجمع منتشر ہو جاتا ہے، لہذا کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ انہوں نے یہ کیا کہ پھر اس کے بعد اس میں موسیقی لگائی کہ اس کو دلچسپ بنایا جائے گا۔ بلاخر وہ موسیقی بھی لگائی گئی، بیان ہوتا، اسپیچ ہوتا، اس کے بعد موسیقی ہوتی۔ موسیقی کے بعد پھر دیکھا کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور رجحان نہیں بڑھ رہا ہے، پھر انہوں نے اس کرسمس ڈے میں تبدیلی اس طرح کی کہ اس میں ناچ گانا بھی لگایا۔ پھر دیکھا کہ اس میں اور بھی لوگوں کو کیسا جوڑا جائے، پھر اس کے بعد انہوں نے تماشے شروع کیے، پھر کھیل بھی شروع ہوا، پھر شراب بھی شروع ہوئی، پھر قمار بھی شروع ہوا، پھر جوا بھی شروع ہوا۔ اور آج حالت یہ ہوئی مغربی ممالک میں، مغربی ممالک کی بات دور، آج ہمارے اس شہر میں اور اس کی گلیوں میں دیکھیے تو آج حالت یہ ہوئی ہے کرسمس ڈے کی کہ جتنی شراب 25 دسمبر کرسمس ڈے کے طور پر کے دن بیچی جاتی ہیں اور پی جاتی ہیں، سال بھر نہیں پی جاتی۔ جتنا جوا کرسمس ڈے میں کھیلا جاتا ہے اتنا سال بھر نہیں کھیلا جاتا۔ جتنا ننگا ناچ، برہنہ ناچ ایک وہ منانے والے کرسچن اور نصارہ وہ مناتے ہیں، انہی کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان بھی اپنی کمر اچک اچک کر ناچتا ہے۔ خدا را اپنے قہر خدا کو عذاب کو دعوت نہ دو، تم کس کی نقالی کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ حالت آتی ہے تو میرے دماغ میں، میرے ذہن میں وہ حدیث گردش کرتی ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ یہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب تم ایک مسلمان ہو وَزَعْمِتُمْهُ نَصَارَى تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، ہمارے پاس لا موجود ہے، وہ قرآن جو پورے قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ قرآن ہمارے پاس، اور ہم کرسمس ڈے کے طور پر خوشیاں بھی منا رہے ہیں، ہدایے بھی دے رہے ہیں، گفٹ بھی دے رہے ہیں اور خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر اس میں ناچ رہے بھی آپ، اس میں گا رہے بھی آپ، اس میں موسیقی بھی ہو رہی ہے، اس میں شراب کے جام بھی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس پر خدا کا غصہ نازل ہوا اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، وہ قوم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ میری امت کے لوگ، میرے نوجوان امتی نقشہ یعنی قدم بقدم چلے گی، اور یہاں تک کہ ان میں کا بیوقوف شخص اگر گوہ کے بل میں داخل ہوگا تو میرے امت کے نوجوان اس میں بھی ان کی پیروی کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول مراد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اور کون؟
کہ یہود و نصارہ کی نقش قدم پر ہم چلیں گے، ان کے شانہ بہ شانہ ہوں گے۔ آج کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے تو مسلمان بھی ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ شراب پی رہا ہے تو مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، وہ گانا گا رہا ہے تو یہ بھی گانا گا رہا ہے، اس کے تحائف میں یہ بھی شرکت کر رہا ہے۔ یہ کرسمس ڈے کوئی اسلامی تہوار نہیں، یہ کرسمس ڈے کوئی ایسا تہوار نہیں جس کا شرعاً کوئی ثبوت ملتا ہو۔ یاد رکھو، کرسمس ڈے منانا مسلمانوں کے لیے بالاتفاق حرام ہے۔ یہ حرام کی گولی کا آخری گولی ہوتی ہے۔ حرام کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے کرسمس ڈے منانا۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ ہم اسکولز میں آج ہمارے بچے پڑھنے والے کرسچن اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ان کے ایمان پر ایسا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ان پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیرنٹس، میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر تم اسکول میں ڈال رہے ہو تو اسلامک اسکول چوائس کرو، ایسا اسکول جو اسلامک ہو، جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، دیجیے۔ آپ ان کو ڈاکٹر بھی بنائیے، ان کو انجینئر بھی بنائیے، جو چاہے وہ بنائیے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو سچا پکا کامل مسلمان تو بنائیے۔ کہیں وہ حدیث ثابت تو نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کا مسلمان صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، جب شام کرتے کرتے اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ صبح کرے گا تو ایمان والا ہوگا، ایمان ہوگا، اسلام والا ہوگا، اور جب شام کرتا کرتا آئے گا ایمان رخصت ہو جائے گا، یا اگر شام ایمان کی حالت میں کیا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کرسمس ڈے منا لیں گے، کچھ تھوڑی ہوتا ہے، اللہ، کچھ تھوڑی ہوتا ہے، دل پر چھرے چلتے ہیں۔ ایک مسلمان فالوورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایسے عمل کرے، وہ ناچے بھی، وہ گائے بھی، وہ جوا بھی کھولے، وہ شراب بھی پیے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے، پلیز اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ان کے دیکھیے ان کے اسکول میں جا کر، آج کتنے بچے ہیں جو کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں، اور آپ 25 دسمبر کو دیکھیے وہ کریں گے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا کر رہے تھے، وہ فلاں کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ بچے بھی چھوٹے ہیں، کل کے بڑے ہوں گے، آپ نے اگر نہیں روکا بعد میں وہ بڑے ہو کر وہی کام کریں گے جو انہوں نے بچپنے میں کیا ہے۔ کیوں؟ دلیل ہوگی ان کے پاس کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں روکا تھا، نہیں روکا تھا، مطلب کرنا چاہیے، جواز ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بچوں سے پوچھو، رات میں جاؤ بستر پر، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دے دو، پوچھو کیا عقیدہ ہے، کون ہے عیسیٰ، کون ہے محمد؟ آج تو دین بیزاری اتنی آ رہی ہے، میں بول رہا ہوں، میں قابو نہیں پاتا ہوں اپنے آپ پر، اتنی دین سے بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، دیکھتے کہ ایک دم عجیب نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اسلام کو، اسلام، نماز، قرآن، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کئی وہ حدیث تو نہیں آ رہی ہے سامنے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اجنبیت کی حالت میں اٹھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کرسمس ڈے کوئی عمل نہیں، بالاتفاق حرام ہے، بچاؤ اپنے بچوں کو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور ایمان کے حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب۔